بہت مشہور وقت سے اصل میں کل رات کو میرے ساتھ ایک بہت گنونا واقعہ پیش آیا جس میں سمجھتا ہوں کہ آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں آپ میں بیٹھا ہوں. کل رات ہم اپنی الیکشن کمپین کے بعد تقریباً کوئی 2:45 بجے میں اپنے گھر کی طرف واپس جا رہا تھا، روانہ تھا، تو اللہ گول چکر کے پاس مجھے کچھ نامعلوم افراد نے روک لیا اور میری گاڑی کے آگے آ گئے اور آگے آ کے انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی اور بدتمیزی شروع کر دی. جب میں نے، کیونکہ لائٹ کم تھی، اندھیرا تھا، اور جب دیکھا اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں تو وہاں پر جو میرا اپوننٹ پی ٹی آئی کا جو نمائندہ تھا شبیر گجر صاحب، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ کھڑے تھے اور بدتمیزی انہوں نے شروع کر دی میرے ساتھ. اور انہوں نے گاڑی کے آگے رک کر کہا کہ اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو ابھی جان سے مارنا ہے، یہ ہمارے خلاف الیکشن میں کیوں کنٹیسٹ کر رہا ہے. میں اترا گاڑی سے، ان کو میں نے کہا کہ بھائی الیکشن کا حسن ہے کہ آپ اپنی جگہ الیکشن لڑو، میں اپنی جگہ الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہوں، اس میں کوئی بات نہیں ایسی، اس میں کون سا مسئلہ آپ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ نہ مانا اور مجھے فوری طور پر اپنی گاڑی میں جا کے دوبارہ بیٹھنا پڑا. اسی اثناء میں میری گاڑی کو وہاں سے وہ گزرنے نہیں دے رہے تھے. میری گاڑی وہاں پر کافی دیر 10 سے 15 منٹ رکی رہی اور یہ نعرے بازی کرتے رہے. اور تھوڑی دیر بعد ان کا ایک بڑا بھائی جو کرمنل زمانہ ہے، خالد گجر، جس کا کرمنل ریکارڈ ہے پہلے ہی، وہ اپنے تقریباً 100 سے زیادہ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور اس نے وہاں پہنچ کے تو آتے ہی ڈنڈے سوٹے اور مجھ پہ سیدھی فائرنگ شروع کر دی. یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کہ میں وہاں بچ گیا. میرے ساتھ میرا بیٹا تھا، میرے 2 دوست میری گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ نے یہ خاص فضل کیا، ہم پہ کرم کیا کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی جان کو بچایا. آتے اس نے اسلحے کے جو اسلحہ تھا، اس نے آتے پوری گاڑی کھولی اور اسلحہ فوراً لوگوں کی طرف پھینکنا شروع کر دیا، جس میں کلاشن کوف تھی، 223 تھی، 222 تھی، اس طرح کی چیزیں تھیں جنہوں نے ڈائریکٹ فائرنگ مجھ پہ کی. اور میری جو گاڑی تھی V8، وہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر وہ مضبوط گاڑی نہ ہوتی تو شاید پتہ نہیں میں کہاں ہوتا. اور ساری میری گاڑی اس وقت آپ دیکھیں گے کہ چھنی ہوئی پڑی ہے، آپ کو اس کی فوٹیج مل جائے گی. اور جہاں سے میرے پورے ٹائر پر انہوں نے گولیاں ماری، ٹائر میرے سارے برش کر دیے، اور ٹائر جو برش تھے اسی کے ساتھ میں نے بھاگنا، اپنی گاڑی لے کے وہاں سے بھاگا ہوں. اور جب بھاگا ہوں وہ گاڑی لے کے تو میرے گاڑی کے تھوڑا سا پیچھے میرے 2-3 لوگ بھی تھے، بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کے بھاگے ہیں. اور وہاں پہ اصل میں یہ ساری جو حقیقت سامنے میں آپ کے لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ پتہ ہے کہ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز الیکشن جیت چکی ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ مضبوط کینڈیڈیٹ ہے اور یہ الیکشن کلین سویپ ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کی 70% جو لوگ تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کر چکے ہیں. یہ اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے یہ بالکل ان کے ہوش اڑ چکے ہیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو گیا کہ لاہور سے یہ سیٹ پھر یہ ہار جائیں گے. اور عمران خان کا جو دعویٰ تھا، جتنے وہ جھوٹے دعوے کرتے آئے ہیں، اس کا ایک دعویٰ اور جھوٹا نکلے گا. تو اس اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے انہوں نے باہر سے گنڈے منگوائے اور گنڈوں کے ساتھ مجھ پہ حملہ کیا. اور پورا پلان تھا، میرا روٹ انہوں نے ماپا ہوا تھا، میں کدھر سے جاتا ہوں اور کدھر سے میں نے گھر جانا ہے، اور کس طرح سڑک کے اوپر آ کے انہوں نے میرے ساتھ ڈائریکٹ فائرنگ کی. اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ کے فضل کرم سے کہ میں بچ گیا. میری اعلیٰ قیادت سے اور میرے جتنے ادارے مجھے سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ کبھی پاکستان کا اس طرح کا ماحول کبھی نہیں ہوا تھا جو آج کے دور میں ایک فتنہ شیطان نے کر دیا ہے. ہمارے ملک میں حسن تھا سیاست کا اور جمہوری اقتدار کو مضبوط کرنے کا کہ اگر ایک الیکشن دوست ہارتا تھا تو دوسرا جا کے اس کو گلے ملتا تھا اور اس کو کہتا تھا بھائی ایک اچھا ہم نے الیکشن لڑا، اب تم اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں. بدقسمتی سے اس وقت برداشت کو ختم کیا جا رہا ہے ملک کے اندر سے اور تباہی کی طرف ملک کو لے کے جایا جا رہا ہے. اور عدم برداشت کی وجہ سے اب سامنے 1-2 گھر کے آمنے سامنے والے ہمسائے بھی ایک دوسرے کے جانی دشمن بنتے جا رہے ہیں ایک فتنہ شیطان کی وجہ سے. میری اپنی اعلیٰ قیادت اور اعلیٰ اس ملک کی ایجنسیوں سے گزارش ہے، میری پنجاب پولیس سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی سب سے پہلے تو مجھے سیکیورٹی فراہم کی جائے. جس طرح سے مجھے انہوں نے کل رات کو روکا اور میں نہتھا تھا،
اگر میرے پاس کوئی چیز ایسی ہوتی تو میں ان کا مقابلہ ضرور کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے ایک نئی زندگی دی کہ میں، کیونکہ میرا یہ پیچھے اس طرح کا ہم ریکارڈ نہیں رکھتے، ہم ایک شریف لوگ ہیں، ہم ایک الیکشن بڑے خوبصورتی سے لڑکے تو زندگی کو لے کے آگے پھر لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جو ان کا کرمنل ریکارڈ ہے، عمران خان صاحب نے جو بات کہی تھی جو شفاف اور بڑے اچھے لوگوں کو یہ دیں گے، کریکٹر اسیسینیشن کیے بغیر لوگوں کو دیں گے ٹکٹس، آپ سمجھ آ گئی کہ یہ لوگوں کو کن کو ٹکٹس دے رہے ہیں، جو سب سے زیادہ بدماش اور جنہوں نے سب سے زیادہ زمینوں پہ قبضے اور 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں۔ تو میری اپنے تمام اداروں سے بھی گزارش ہے کہ جس دن الیکشن ڈے ہو اس دن اسپیشل رینجرز کو تعینات کیا جائے، اور اس دن مجھے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ میرے حلقے میں انہوں نے پلان کر کے اشتہاری مجرموں کو بلایا ہوا ہے کہ یہاں پہ قتل و غارت کرائی جائے اور اس الیکشن کو روکا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے، دیوار پہ لکھا نظر ان کو آ رہا ہے کہ 70% تو پی ٹی آئی پہلے ان میں شامل ہو گئی، تو مسلم نون لیگ کا تو گاڑیاں پہلے تھا، تو ان کے پاس بچا کیا؟ یہ اپنی شکست کو جب دیوار پہ دیکھ رہے ہیں لگا ہوا، تو اس کو چھپانے کے لیے لڑائی والے حربے اور اس طرح کے بونڈے حرکت کر کے یہ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم اس طرح کی چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم پاکستان کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، پاکستان کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں اور پاکستان کو بچانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو میری آپ سب جو سننے والے ادارے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ میں نے آج اپنے گھر میں ٹیم بٹھائی ہوئی ہے اپنی، کہ ان کے اوپر دہشت گردی کے میں پرچے کرواؤں گا، جس طرح انہوں نے مجھے روکا، جس طرح انہوں نے سر عام مجھے للکارا، میری جو ٹیم ہے لائر وہ ساری بیٹھ کے اس پہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان میں بناؤں گا کہ کل یہ کبھی اس طرح کی بدماشی اور اس طرح کی غلط حرکتیں کر کے لوگوں کو ہراسمنٹ نہ کریں اور لوگوں کو اس طرح سے زیادتی نہ کر سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے یہ الیکشن جیت کے میں اپنے قائد میاں نواشی صاحب، میں اپنے قائد میاں حمزہ شباشی صاحب، میں اپنے قائد جناب میاں شباشی صاحب، میں اپنی قائد میری بہن میری محترمہ جناب مریم نواشی صاحب کو انشاءاللہ پیش کروں گا، اور انشاءاللہ یہ الیکشن ہم جیتے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جیت کے دکھائیں گے۔ کوئی کویشچن کرنا چاہیے میں حاضر ہوں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس افسوسناک واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہاں پہ ابھی 6 مہینے پہلے الیکشن ہوا ہے، پر شکر ہے اس واقعے کو دیکھ کر تو میں کہتی ہوں کہ شکر ہے کہ وہ ٹیکنیکلی آؤٹ ہو گئے تھے پی ٹی آئی والے، کیونکہ جتنا تشدد اور جتنی نفرتیں یہ لے آئے ہیں سیاسی پارٹیوں میں وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ پہلے ہم سیاسی میدان میں مقابلے کیا کرتے تھے، اب یہ بدماشی اور دہشت گردی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جب لانگ مارچ کے دوران ان کے ایک ساتھی کے گھر سے لاہور سے اسلحہ برآمد ہوا تھا، اور یہ اس کو کہتے رہے کہ وہ اسلحہ ہمارے گھروں سے نہیں برآمد ہوا۔ آج اس کا ثبوت آپ کو کل مل گیا ہے کہ یہ اسلحہ لے کے گھومتے ہیں اور یہ بدماشوں کو ٹکٹ دیتے ہیں۔ دیکھیں میری صرف یہی اپیل ہے الیکشن کمیشن سے بھی اور ہمارے جتنے یہاں ادارے ہیں کہ اللہ چوک پہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں، ان کی فوٹیجز دیکھیں اور جو ملزمان ہیں ان کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ نفرتیں اور تشدد جو یہ سیاست میں لے کر آئیں اس کو اگر آپ ابھی جڑ سے نہیں کاٹیں گے تو یہ اتنا تناور درخت بن جائے گا اور اتنا نقصان ہوگا کہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ تو ابھی تو الیکشن شروع ہوا ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ گھبراہٹ کے پہلے کسی کو ٹکٹ دیا، پھر اس کا کینسل کیا، پھر نیا ٹکٹ دیا، حالانکہ انہیں کیونکہ اب سمجھ نہیں آ رہی، یہ بخلاہٹ ہے۔ اور جیسا کہ میرے بھائی نے بیٹے نے کہا کہ ان کو اپنی شکست دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ میاں نواز شریف کا گڑھ ہے، یہاں ان کے شیر رہتے ہیں، تو اس لیے ان شیروں کے آگے یہ بزدل لوگ کیا کھڑے ہوں گے جو اسلحے کے زور پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو جھوٹ کی سیاست کرتے ہیں، جو فتنہ ہیں، جنہوں نے اس ملک کی سکون کو، اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کے آپس میں بھائی چارے کو ختم کر دیا ہے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے اگر ادارے اس پر قابو پا لیں تو ہے، ورنہ یہ الیکشن نہیں رہے گا۔ یہاں پہ سب کے بچے، بیٹے، بیٹیاں، بزرگ، مائیں، ہم سب ہیں۔ ہماری حفاظت آپ سب کا فرض ہے، آپ اس کی حفاظت کریں اور الیکشن کے ماحول میں لڑنے کی اجازت دی جائے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج
ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہے، اس کے بیٹے ان کے جو ساتھ تھے وہ خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں کچھ سیاست سمجھ کر توفیق دے کہ ہم ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کر سکیں، اور وہ جو فتنہ خان ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکے میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ اس کو قابو کریں۔ یہ نفرتیں بہت پھیل رہی ہے اور یہ دہشت گردی، یہ ان کا ایک بیج بویا ہوا ہے جس کو ہم نے جڑ سے کاٹنا ہے۔ بہت شکریہ۔ میاں مرغوب صاحب پارٹی کی طرف سے الیکشن سیل کو دیکھ رہے ہیں تو 2 منٹ میاں صاحب اگر آپ بات کرنا چاہیں، پھر اگر کوئی دوست سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رات جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جو قاتلانہ حملہ نذیر چوہان صاحب پر کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے، اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور مجھے یہ بات کہنا ہے کہ یہ کلچر عمران خان اب اسمبلیوں سے جو کچھ نیشنل اسمبلی کے اندر انہوں نے کیا، اس کے بعد صوبائی اسمبلی میں کیا اور گورنر کی تعیناتی کے حوالے سے کیا، یہ وہ سارا کلچر ہے کہ جو اب وہ گلی محلے کے اندر لے کر آنا چاہتا ہے۔ انتشار کی سیاست جو ہے وہ پروان چڑھانے کی کوشش ہے، تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور مجھے اداروں سے یہ بات کہنا ہے کہ اس کی بے لاگ تحقیقات کی جائیں اور اس کے اندر جو کرمنل، جو کرپٹ اور جو بدماش لوگ ملوث ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کوئی دوست اگر سوال کرنا چاہیں۔ میں نے جی رات کو کہ صبح یہ واقعہ ہوا تو جب میں یہ سارا معاملہ گزرا تو بڑی مشکل سے، اللہ کا شکر ہے میری گاڑیاں تو ساری ادھر کھڑی ہیں۔ اگر آپ دوست، میں آپ کا مشکور ہوں گا کہ اگر اتنے گرمی میں آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو اللہ گول چکر سے جب سیدھا ایل ڈی دفتر کے جاتے ہیں تو وہاں دونوں گاڑیاں میری وہاں برسٹ کھڑی ہوئی ہیں ساری۔ اگر ان کی بھی تھوڑی سی فوٹیج آپ لے لیں گے تو آپ کو تھوڑا سا زیادہ وہاں سے پتہ چل جائے گا میرے ساتھ ہوا کیا۔ وہاں سے پھر میں وہاں پہ لوگوں کی 2 پیچھے موٹر سائیکلیں تھیں، ان پہ بیٹھ کے بڑی مشکل سے گھر پہنچا ہوں صبح 4:30-5 بجے تک۔ تو اس کے بعد ابھی صبح اٹھ کے تو ہمارے جو دوست ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا ہے، اپنے سارے وکلا کو بلایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہم تیاری کر رہے ہیں ان کے اوپر پرچہ دینے کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو قرارداد انشاءاللہ سزائیں دلوائیں گے جس طرح سے انہوں نے میرے خلاف جو میری تو زندگی بچی ہے، دوبارہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے۔ وہ جو آپ گولیاں دیکھیں گے میری گاڑی کو لگی ہوئی تو آپ دیکھیں گے یہ بندہ کیسے بچ گیا، یہ اللہ نے ایک معجزہ دیا مجھے۔ ابھی میرے لوگ بیٹھے ہیں جی وکلا حضرات، تو وہ لکھ رہے ہیں اس پہ سارا قانونی دیکھ رہے چیزیں۔ بالکل جی، ہم الیکشن کمیشن بھی جائیں گے، ہم تمام ان اداروں کے پاس جائیں گے جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جو میری بھی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم ان سب کے ڈور کھڑکائیں گے کہ یار اس ملک کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں، خدا کے لیے اس ملک کو امن کا گوارا بنائیں، نہ کہ نفرت کا گوارا بنائیں۔ ہاں وہ انسائٹ تو کرتے تھے۔ دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ میں ادھر سے گزر رہا تھا، لوگ میرے سامنے کھڑے تھے، ایک تو میرے گارڈ کی بازو ٹوٹی ہوا، وہ کر رہے ہیں چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ آپ ساری فوٹیج بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بیسیکلی جو سچ ہوتا ہے نا، اس سچ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جٹا سکتی، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اس چیز کا انشاءاللہ تعالیٰ واضح سامنے آئے گی چیزیں کہ سچ کیا تھا، حق کیا تھا۔ یہ سب جھوٹ پہ مبنی باتیں کر رہے ہیں اور آپس میں پلان کر کے انہوں نے سارا کچھ جو کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم مہذب لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے طریقے سے لاہور میں پیدا ہوئے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، زندگی گزاری ہے۔ ہم نے ہمیشہ ایک اپنا سیاست جو کی ہے وہ ایمانداری اور شریف سیاست کی، شریف نفس کی سیاست کی ہے، اور اللہ کے فضل آگے بھی وہی کریں گے۔ اس ملک کے اندر ہم نہ تو ایسے کو بیج بونا چاہتے ہیں نفرت کا، ہم وہی بیج بونا چاہتے ہیں کہ کل آنے والے وقت ہم پھر بھائی چارے کی فضا پیدا ہو، ہم خوبصورت ایک اچھا ماحول بنا کے لے کے چلیں۔ میں اس میں صرف چھوٹی سی بات جو ایڈ کر دوں وہ یہ ہے، آج جو آپ کے سامنے ہم سارے دوست موجود ہیں وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ سیف سٹی کے کیمرے موجود ہیں، ان کی مدد کے ساتھ آپ پوری تفتیش تحقیق کریں، اور جو لوگ اس کے اندر گلٹی آپ کو نظر آتے ہیں، کیونکہ ویڈیو فوٹیجز پہ جھوٹ نہیں بولتی، کیمرے نے جو چیز وہاں پہ قابو کر لی ہے وہ غلط تو نہیں بتائے گی، اس کے مطابق آپ قرار واقع ان کو سزا دیں، تاکہ یہ جو آگے 25-30 دن ابھی الیکشن کے رہتے ہیں وہ ایک پیسفل انداز کے اندر ہم اس کو منطقی انجام پہ لے جا سکیں۔ ہماری تو ڈیمانڈ اتنی سی ہے۔ انہوں نے کچھ فوٹیجز دی ہیں جو ان کے پرائیویٹ کیمراز سے بنی ہوئی ہیں، ان کا یہ کلیم ہے کہ آپ ان کے آفس گئے اور آپ ان کے بینر پھاڑے اور پھر کے ہمارا اور آپ کے ساتھ ڈالفن کی بائک پہ
एक दूसरा ये बताइएगा कि आपका रात को एक क्लेम आपकी तरफ से आ रहा था कि आपके बेटे को उसकी रात अभी तक हाथ लाया गया, ना ही तो आपकी तरफ से मेरा बेटा इतना खौफजदा है जी कि वो इस चीज़ों में आने नहीं चाह रहा। उसकी जो टांग पे वो लंदन से पढ़ के बच्चा आया, अभी पढ़ा लिखा बच्चा है, और इस माशरे में रह के वो तो इस वक्त खौफ के आलम में गुजर रहा है कि मैं किस माशरे में आ गया हूँ। वो तो अपने बाप के साथ एक कंपेन का हिस्सा बना, और उसकी टांग पे गोली छू के जब निकली तो अभी तक उस मुसले में फंसा हुआ कि मैं किधर आ गया हूँ, मुझे पापा वापस जाना है। ये किस माशरे में मुझे लेके आ गया, मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। एक तो मेरे बेटे की ये हालात है, अभी मैं उसको क्या टीवी पे ला के दिखाऊं, मैंने क्या उसकी सियासत करनी है। और रही बात दूसरी, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं इस तरह की हरकत करने गया। मेरा हल्का है, मैं वहाँ से रात को गुजरता हूँ, रोज़ गुजर के मैं सीधा अपने घर को जाता हूँ। मेरा घर मॉडल टाउन में है, मेरा ये रास्ता है। तो मुझे नहीं, इन्होंने पूरा प्लान करके उस रास्ते को रोका मुझे, और प्लान इनके जो कैमरे थे, जो भी बड़ी अच्छी बात की अली साहब ने कि वहाँ पे फुटेजेस मौजूद होंगी, वहाँ पे कैमरे लगे होंगे। सिर्फ ये देखें गोलियां किसने चलाई, वहाँ से पुलिस ने जो 26-30 कलाशनकोव की गोलियां उठाई, कलाशनकोव कौन लेके आया, किसने डायरेक्ट फायर किए। ये जो मेरा कैंडिडेट खिलाफ था शबीर गुजर, इसने मेरे खिलाफ डायरेक्ट फायर किया, इन्होंने बट मारा मेरे, उसको अपना उसके मेरे जो आगे पीछे में लड़का सेफ था उसकी बाजू उतर गई हुई है सारी। वो भी मैं अभी सारी रात वो दर्द से कल्प रहा है। इन्होंने जना हॉस्पिटल को कब्जा किया हुआ है, मेरे बंदे को वहाँ से एंटर नहीं होने दिया, और वहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं हो सकता। अब मैं उसको भेज रहा हूँ अपना ये जो हॉस्पिटल हमारा जनरल हॉस्पिटल में, कि वहाँ पे सारी रात वो दर्द से तड़पता रहा है, वहाँ पे मेरे बंदे को एंटर नहीं होने दे रहे। हम कैसी बातें कर रहे हैं, हमको झूठ बोलना, यहाँ नहीं बैठे। मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। मेरी सोच होती है सच का साथ दो, बाकी जो अल्लाह मेरा करता है वो बेहतरीन होता है। और तफ्तीश में चाहता हूँ कि बिल्कुल वाज़ेह हो, सब कुछ हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएं कि इमरान खान किस बंदों को चुनता है और ये कैसे लोगों का कल्चर को फरोग दे रहा है। एक शरीफ आदमी को पहले टिकट दी थी उन्होंने, उससे छीन के अगर इसको दी गई तो उसके पीछे एजेंडा क्या था? क्या ये प्लान का सतरी तक जाके नज़ीर चौहान को मारो या उसको गोली मार के मार दो? क्योंकि मैं इमरान खान की पार्टी को छोड़ के आया हूँ। मैंने इमरान खान की पार्टी को, मुझे पता था कि ये गलत तरफ मुल्क को लेके जा रहा है। मैं उस पॉइंट पे खड़ा हुआ था, मैंने अपने ज़मीर के खिलाफ, उसके खिलाफ अपने ज़मीर के साथ खड़ा हुआ था कि मैंने PMLN ने पहले भी मुल्क बचाया था, आज यही लोग हैं हकीकी मैंने जो मुल्क को बचाएंगे। उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि PT यहाँ से ख़त्म हो गई है। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है, जितने मेरे सुनने वाले मेरे तमाम अदारे हैं, कि खुदारा मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इसको बिल्कुल फेयर एंड फ्री इसका ट्रायल करें, और जो भी मुजरम हैं उनको बिल्कुल पता चले कि उनको इबरतनाक सजाएं हों। इस मुल्क के अंदर लाहौर का ये कल्चर नहीं था। ये जो चौहान साहब ने गाड़ी की जो फुटेजेस हैं, आप सारे दोस्तों से गुजारिश है वहां पे जाके उन गाड़ियों की भी तस्वीरें बना लें। ये नहीं है कोई एक आधी गोली लगी है, मल्टीपल गोलियां लगी हुई हैं। और अगर कोई दोस्त वहां पे अल्लाह चौक तक नहीं जा सकता तो हम भी आपको मुहैया कर सकते हैं। पर बात यह है कि यहाँ पे कोई ना ड्रामा करने की जरूरत है, ना हम किसी के ऊपर कोई उंगली उठा रहे हैं। वहां पे कैमरे सेफ सिटी के मौजूद हैं, उसकी मदद के साथ जो पंजाब की, जो लाहौर की इंतजामिया है वो इसकी तफ्तीश और तहकीक करे, और जो भी उसके अंदर गिल्टी पाए जाते हैं उनको करार वाक़ई सजा दे। और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, हम उनके सामने ये केस पेश करेंगे कि किस तरह से ये दहशत की फजा फैला के वोटरों को घर से बाहर निकलने के लिए डिस्करेज कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनका वोटर तो मौजूद नहीं है। जिसने भी बाहर निकलना है उसने शेर के ऊपर वोट डाल के 17 तारीख को